بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 23 کی مختصر صوفیانہ تفسیر۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تم کو اس کتاب کہ کلام الہی ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا ہے، تو اس کی مانند کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تفسیر صوفیانہ۔ معترضین کے اعتراضات دل کے پردے ہیں جن کی وجہ سے وہ کمال قرآن اور جمال صاحب قرآن کو نہ دیکھ سکے۔ معترضین اغیار جمال یار اور اسرار کے قابل نہیں ہوتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے ابو جہلی آنکھ والو، تم اگر مگر کے چکر میں ہو اس بھنور سے نکلو۔ قرآن اور قرآن لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بصارت سے نہیں بلکہ بصیرت سے دیکھو تو تم پر ان کے اسرار ظاہر ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، یقیناً قرآن کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، اور اس باطن کا ایک اور باطن ہے، یہاں تک کہ 7 باطن ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ 70 باطن ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حرف قرآن را مدان کے ظاہر است، زیر آن ظاہر ناتنی ہم قاہر است۔ ایسا مت سمجھو کہ قرآن سے مراد بس یہی لکھے ہوئے حروف ہیں جو نظر آتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس ظاہر کے نیچے ایک باطن بھی ہے جو ظاہر پر غالب ہے۔ زیر آن باطن یکے بطن دیگر، خیرہ گروت اندروں فکر و مضر۔ اس باطن کے نیچے ایک اور باطن ہے جس میں فکر و نظر سرگردان ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہم چنی تا ہفت بطن اے بو الکرم، می شمر تو زین حدیث معتصم۔ اے جوان مرد، اس قابل اعتبار حدیث کی روشنی میں تو قرآن کے اس قسم کے باطنوں کو 7 تک گنتے جا۔ تو ز قرآن اے پسر ظاہر مبین، دیو آدم را نہ بیند غیر تین۔ اے میرے بیٹے، تو قرآن کے صرف ظاہر کی طرف نہ دیکھ، شیطان ظاہر کی طرف دیکھ کر آدم کو صرف مٹی کا پتلا سمجھتا ہے۔ ظاہر قرآن چون شخص آدمی است کہ نہ کوشش ظاہر و جانش خفی است۔ قرآن کا ظاہر آدم کے جسم کی طرح ہے جس کے خد و خال تو نظر آتے ہیں مگر اس کی روح پوشیدہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے باطن سے بھی محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔